قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارا موضوع بیع کے حوالے سے اختتام پذیر ہوا تھا کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے عوض خرید لیے. اب وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں ان سے کیا
اور اللہ نے فرمایا کہ اس خرید و فروخت پہ خوش ہو جاؤ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے پچھلے جمعے سیکھ لی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی ہمیں سب کچھ عطا کیا اور پھر خود ہی خریدار بنا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن یہ بات جو آخر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب اگر کوئی انسان معصیت کی، نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ جو سودا کیا ہے اس کو قبول نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس خرید و فروخت پہ راضی نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہوتا تو پھر اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، کیونکہ اب وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، ہاں ان کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایک بات کبھی آتی ہے ذہن میں، پرانی پڑی ہوئی ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو پیدا کرتا ہے تو اس وقت یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ نے گناہگار پیدا نہیں کیا، اس کو پلید پیدا نہیں کیا۔ اب یہ اپنے آپ کو خود گراتا ہے نیچے، اسفل السافلین کی جو منزل ہے اس پہ یہ انسان خود اپنے آپ کو گراتا ہے۔ ورنہ جب اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو مسجود ملائک بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا ہے۔ تو اس عظمت کے ساتھ پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں کیسے پہنچا لیتا ہے؟ اور اب جب یہ ذلت کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ اس کا لطف و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، اپنی کتابیں نازل کرتا ہے کہ اگر تو پستیوں میں گر گیا ہے تو اب نبی کا دامن پڑھ کے پھر تو بلندیوں کی طرف آ جا، پھر اعلیٰ درجے میں فائز ہو، پھر کامیابی کی طرف چلا جا۔ انسان کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے نا، اس آیت میں یہ جو آپ نے سیکھا تھا، دیکھیے بیت عقبہ ثانی میں ایک تو بات ہم نے پچھلے جمعے آپ سے کہی تھی کہ جیسے ہم اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی کی حفاظت کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی، یہ جملہ رہ گیا تھا پچھلے جمعے، کہ جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے آپ کی حفاظت کریں۔ یعنی اب اس دنیا میں یہی چار چیزیں ہم ہیں نا، جان، مال اور بیوی بچے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں چیزیں اب آپ پہ ہم قربان کریں، اب آپ کی ذات عالی جو ہے وہ ہمارے لیے مقصد حیات ہو۔ تو اللہ فرما رہا تھا کہ یہ چیزیں تم نے میرے نبی کو نہیں دیں بلکہ اللہ نے خرید لی۔ کیا منزل اور مقام ہوگا وہ۔ تو فساد انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، یعنی اس زمین پہ جو فساد کی بنیاد ہے نا وہ میں ہے کہ میں مالک ہوں۔ تو اس آیت میں یہ بات ہی ختم کر دی گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور آگے لفظ بیع استعمال کہ جب میں کوئی اپنا پلاٹ بیچ دیتا ہوں تو میری ملکیت ہی ختم ہو جاتی، اب جس نے وہ خریدا ہے اس کو جیسے جی چاہے استعمال کرے۔ تو جب جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا،
تو اب میں مالک کیسے رہا؟ اختیار ہی ختم ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ نوجوان اکٹھے کوئی کھیل تماشے میں تھے، تو پوچھا کہ یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زور آزمائی کر رہے ہیں، ایک پتھر ہے اور اس کو اٹھا کے بلند جگہ پہ رکھنا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ابھی یہ پتھر کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو یہ زور آزمائی کے لیے نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور سرکار نے وہ پتھر اٹھایا اور جہاں وہ رکھنا چاہتے تھے وہاں رکھ دیا۔ پتھر بہت بھاری تھا، تو سب نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی کیا طاقت ہے کہ یہ جو پتھر کسی سے نہیں اٹھایا جاتا وہ انہوں نے آرام سے اٹھا کے بلندی پہ رکھ دی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ طاقت کی نشانی ہے کہ کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا، کوئی اٹھا لے تو وہ طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زور آزمائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ ہے اصل طاقتور۔ یہ تم کسی پہلوان کو پچھاڑ دو گے، کوئی پتھر اٹھا لو گے، کوئی ایسی اچیومنٹ جو حاصل کر لو گے، یہ کوئی طاقت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی طاقت کی نشانی نہیں۔ طاقت یہ ہے کہ تیرا نفس یہ کہے کہ صبح بڑی آرام کی نیند آئے، اب اس خواہش کو دبا کے تو نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہے اصل طاقت۔ تیرا نفس کہے کہ میں نے غیر محرم عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھنا، اللہ کے حکم کے مطابق نگاہ نیچی کر لے، اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ اس کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، پلنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا۔ پلنگ کہتے ہیں بڑے پہلوان، جس کو آپ رستم زماں کہتے ہیں۔ تو پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے بڑے پہلوان کو تو نے پچھاڑ لیا تو کیا مارا ہے، کسی اژدہا کو مار دیا تو یہ کیا طاقت ہے۔ پلنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس مارا تو گھر مارا۔ اصل پہلوان تو وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں میں مالک نہیں، مالک میرا اللہ ہے۔ جب اس جان کا مالک اللہ ہے تو اس جان پہ اسی کا حکم چلے گا، جب اس مال کا مالک اللہ ہے تو اب اس پہ میری مرضی نہیں چلے گی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کو طاقتور نہ کہا کرو۔ طاقت اصل میں، مجھے تو وہ سرکار امام زین العابدین کی دعا جو صحیفہ سجادیہ میں لکھی ہے، آج کل تو ظاہر ہے حالات ہی اور ہیں، ہم وہ دعائیں بھی نہیں سیکھتے۔ امام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کہتے مولا میں تیرے سامنے شکایت لے کے آیا ہوں۔ تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید شکایت کریں گے کہ کوئی پیسے تھوڑے ہیں، کوئی کاروبار نہیں چلتا، کوئی مفلوق الحالی ہے۔ ہمارے پاس تو یہی شکایتیں ہوتی ہیں، کوئی بیماری ہے اس سے شفا چاہیے، اولاد نہیں ہے وہ چاہیے۔ تو لوگ حیران رہ جاتے جب آپ اگلا جملہ کہتے مولا میں تیرے سامنے شکایت لے کے آیا ہوں اپنے نفس کی، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے تیری راہ میں۔ اور پھر 13ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کرتے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے جو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا،
ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ مولا کریم میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، پھر مجھے بھول نہ جائے، آئی ہے دعا تو آپ کو سنا دوں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ، تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو اعمال مجھے تیرے قریب کر دیں۔ اس ایک دعا میں دیکھیے کہ نفس کی پھر بھی شکایت کر رہے ہیں اور محبت اللہ کی مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب جو ہیں ان کی محبت مانگ رہے ہیں، اور ان اعمال کی محبت جو اعمال اللہ کے قریب کر دیں۔ اور مولا کریم اس نفس کے شر سے اور وہ اعمال جو تجھ سے دور کر دیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، حسد سے، بغض سے، کینے سے، غصے سے، رزق حرام سے، یہ 40 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اس دعا میں۔ تو جب انسان، یہ بات اس لیے میں نے کی کہ یہ ایک جملہ اگر آیت کا آپ کے، جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں نا کہ اللہ نے خرید لیے، تو اس نفس کی پھر مت ماری جاتی ہے۔ بندہ جب ظاہر فارغ ہو گیا، اللہ کے سامنے ہر شے بیچ دی، تو اب میں والا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے زمین سے فساد ہی ختم ہو گیا۔ بھائی آسمانوں پہ بھی یہ جو فساد ہوا تھا یہ آنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابلیس نے بھی آنا کہا تھا نا، آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بے وقوف جس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، تو اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کہے کہ اس کو سجدہ کر اور وہ آگے سے کہے کہ میں بہتر ہوں، یعنی یہ ممکن کیسے؟ جس کو اللہ سجدے کا حکم دیتا ہے وہی بہتر ہے۔ تو اس نے بھی آنا خیر منہ کہہ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ میں تو یقین جانیے کبھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جمعہ پڑھایا تھا نا، اس جمعے کا خطبہ رونگٹے کھڑے کر دیتا، اور اس جمعۃ المبارک کا جو آخری جملہ تھا کہ لوگوں اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کسی جگہ کا نہیں رہوں، یہ جملے تھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ اس سے بڑا درس اور کیا میرے پیغمبر دے سکتے تھے؟ یہ سرکار کا جو جمعے کا آخری خطبہ تھا اس کا آخری جملہ، اور ان لوگوں کی پھر آگے یہ نشانیاں آج جو ہم نے ذکر کی، فرمایا التائبون العابدون، یہ جو لوگ اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ فروخت کر دیتے ہیں، اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ رجوع کر لیتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ نے ان لوگوں کی یہ بیان کی۔ عابدون، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سائحون، اس کا مفسرین نے سائمون لکھا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دینے والے، جیسے روزہ رکھنے والا اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا ہے، سائحون ان کو کہا۔ راکعون، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں۔ ساجدون، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائیوں کے سامنے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ،
اور اللہ کی حدود کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے، اللہ کی حد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نفس اور جان تو انہوں نے مال بیچ دیا، اب ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب ان ایمان والوں کے لیے صرف خوشخبری ہی، اب ان کو خوشخبری سنا دو۔ پہلی نشانی، پہلے بھی اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ خطا، گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، انسان ہے اور ابن آدم سے غلطیاں ہوتی رہتی، بھول کر بھی ہو جاتی ہیں، نسیان کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، کسی محفل بری میں بیٹھ جاتا ہے، یاروں دوستوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی شیطان کے وسوسے غالب آ جاتے ہیں، تو ہو جاتی ہے غلطی، خطا ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ اس غلطی پر ڈٹ جانا ہے، تکبر کرنا ہے، جھوٹ بولے اور پھر اس پہ اڑ جائے، بددیانتی کرے اور پھر اس پہ اڑ جائے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو جائے تو پھر پلٹ کر اللہ رسول کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ تائبون کو یوں سمجھیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی حالت ہوتی ہے اس کو حالت مذموم کہتے ہیں، مذمت والی حالت، اور جو اطاعت و فرما برداری والی حالت ہوتی ہے اس کو حالت محمود کہتے ہیں، تعریف والی حالت۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو حالت مذموم میں آ جاتے ہیں، مذمت والی حالت میں آ جاتے ہیں، اور جو ہی آپ اپنا رخ اللہ رسول کی طرف کرتے ہیں تو حالت محمود میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کی 4 کیفیتیں لکھی گئی۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی، یہ ایمان والوں کی بھئی بات ہے، ہاں دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ پہلی کیفیت اس کی جو قرآن کریم نے 28ویں پارے میں آگے جا کے لکھی ہے، توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان نادم ہوتا ہے، شرمندہ، یعنی غلطی ہو گئی تو فوری طور پہ شرمندگی اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ کیا شرمندگی؟ توبہ توبہ نہیں، اس کو شرمندگی نہیں کہا گیا، اس کا دل جلتا ہے، اور اتنا جلتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت شروع کر دیتا ہے کہ میرے جسم نے اللہ کی نافرمانی کی، میری زبان سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، میری آنکھوں نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ یہ ہے ندامت کی کیفیت، کہ اس کا دل بے چین ہو جائے اور اپنی ذات سے نفرت شروع کر دے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ کیفیت اگر آ جائے تو پھر ان کو اللہ تائبون کہتا ہے۔ کبھی مثلاً آپ صبح سوئے رہے، سورج چڑھ گیا، نماز نہیں پڑھی، تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے نفرت شروع ہو جائے کہ یا خیر سل ہے، کوئی نہیں گل، وہ بس اٹھے ہی لیٹ سن، اور کام بھی سوچ جائیں۔ میں نے یہ اپنے گھر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، میرے بچے بھی سکول جاتے تھے، جس دن کوئی بچہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا تھا اس دن وہ سکول نہیں جا سکتا تھا۔ یہ میں نے گھر سختی سے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو پھر دنیا کی تعلیم کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بندے کی نماز رہ جائے اور اس کے اوپر بے چینی کی کیفیت ہی نہ آئے، اس کا دل جلنا ہی شروع نہ ہو جائے؟
کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی بیان کی، کسی کے متعلق برا سوچا اور دل میں یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے آپ سے نفرت ہی نہ ہو کہ یہ جسم اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، یہ سوچ اور فکر اللہ کی نافرمانی میں چلی گئی۔ تو تائب کی پہلی حالت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا دل اتنا جلتا ہے کہ وہ اپنے وجود سے نفرت شروع کر دیتا، اس کو اپنا وجود اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ پچھلی آیت اب ذہن میں رہے کہ اس نے بیچ دیا ہے نا یہ سب کچھ اللہ کے سامنے، پھر اس کے سامنے یہ نافرمانی والی کیفیت کیوں آ گئی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نافرمانی بھی کریں اور بس ٹھیک ہے زبانی توبہ استغفار، نہیں، یہ بھی بدماشی ہے۔ اس کیفیت کا آنا کہ یہ جسم آج قابل نفرت ہے جس سے آج اللہ کی نافرمانی، یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پیار کیا جائے، محبت کی جائے۔ تو اگر معصیت کے ساتھ اپنے جسم سے آپ اتنی نفرت کریں گے تو پھر گناہ کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے تو اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے نفرت شروع ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر دوسرا نمبر اس توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ صدق دل سے اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مصمم ارادہ، عزم، کہ مولا کریم اب یہ نافرمانی مجھ سے نہیں ہوتی، اب میں کبھی ملاوٹ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ باقی باتیں والحافظون علی حدود اللہ میں آ جائیں گے۔ ابھی تو تائب سمجھیں کہ تائب کون ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، رخ دوسری طرف ہو گیا تھا، اب پھر اللہ رسول کی طرف اس نے کر لیا۔ اب ان دونوں باتوں سے بھی تائب نہیں بنے گا، یہ اہم بات ہے۔ اب پہلے تو انتہائی شرمندگی کہ اپنے آپ سے نفرت ہو، پھر مکمل ارادہ کرنا کہ مولا کریم آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ نافرمانی اب نہیں ہوگی۔ اب جو ہوا ہے اس کی تلافی کرنا، یہ ہے اصل بات۔ یہ تائب کا معنی اگر آج میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، مثلا نماز رہ گئی تھی تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو وقت گزر گیا اب وہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو جب آپ روئے دوئے ہیں اس کی بارگاہ میں تو اس نے کہا کہ چلو اب قضا کے لیے تو یہ سجدے جو ہیں وہ ادا کر، اب اس کی تلافی۔ یہ نہیں ہے کہ اب روئے دوئے اور کام مکمل ہو گیا، نہیں، اب اس نماز کو قضا ادا کر۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس کر، یا اس سے معاف کروا۔ آج کل یہ بھی بڑی بدماشی ہے نا کہ ساری زندگی رشوت لیتے رہو، حرام کا مال کھاتے رہو، نہیں انہوں نے توبہ کر لی۔ بھائی قرآن اس کو توبہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ جب تک حقدار کا حق واپس نہ ہو یا اس سے معاف نہ کروایا جائے توبہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اسے معاف نہیں کروا سکا، تو اب اس کی طرف سے استغفار کیا کر، استغفار کر اس کی طرف سے۔ تو جب تک آپ حق تلفی جو ہے اس کا ازالہ نہیں کرتے اس وقت تک تائب نہیں آپ ہو سکتے۔
اور چوتھا اس کا درجہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام تو نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے۔ ایک ہی قرآن کریم نے واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ٹل گیا، وہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، باقی کسی نبی کی قوم پہ جب عذاب آیا تو ٹلا نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے اور پھر وہ مچھلی والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر وہ آپ آیت کریمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ایک تو پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے، ادھر جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو قوم نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو وہ بھی یہ 17ویں پارے میں کسی دن ہم تفصیل سے جب دیکھیں گے، اگر کسی شخص نے اپنی دیوار کے اندر ایک پتھر بھی کسی کا ناحق لگایا ہوا تھا تو اپنی دیوار گرا کر اس نے وہ پتھر واپس کیا تھا، یعنی ایک پتھر کسی کا بغیر اجازت کے اٹھایا اور اپنی دیوار میں لگایا۔ تو یہ توبہ کی حالت ان کی تھی کہ اپنی دیوار مکان گرا دیا اور اس میں سے وہ پتھر نکال کے واپس کیا۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ استغفر اللہ کہیں گے اور سارا کام ہو جائے گا، نہیں، پہلے تو شدت کی شرمندگی جو ہے وہ ہو، اور اس شرمندگی کے بعد عزم ہو کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ جو بھی حق، اگر اللہ کا حق ہے، اسی لیے تو میں کسی ختم پہ بھی جاؤں نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دیگیں شیگیں پکائی ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے باپ کی کوئی نماز رہتی ہے تو وہ نماز اس کی طرف سے پڑھے، کیونکہ وہ اللہ کا حق رہ گیا اس کے ذمہ۔ اگر اس کی کوئی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اس کے حق پورے ہوں۔ اگر اس کا کوئی روزہ رہتا ہے تو روزہ اس کی طرف سے رکھیں یا اس کا فدیہ دیں۔ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا، صاحب استطاعت تھا، تو اس کی طرف سے حج کریں۔ اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اس حقدار کو اس کا حق واپس کریں۔ یہ 100 دیگیں پکانے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ اپنے ماں باپ سے، اور اس کی میں مثال کئی دفعہ دیتا ہوں کہ مثلا عصر کے وقت، یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ عصر کے وقت کو بندہ فوت ہو گیا اور اتنا وقت تھا کہ 1 رکعت نماز ادا ہو سکتی تھی، اور اس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی اور اس کی وفات ہو گئی۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اس کے بچے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے باپ کی وہ نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ یہ ہے اصل کام اولاد کا کرنے والا، جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ جب تک آپ حق واپس نہیں کرتے آپ تائب نہیں ہیں۔ اور اس کیفیت میں جا کے پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی کہ جب کوئی ایسے تائب ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر یہ کیفیتیں آ جائیں نا تو یہ گارنٹیاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اب وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب اس کو کبھی یہ تانا نہیں دینا ہو تینوں ویکھیا حاجی نوں تو کی ہو جاؤں جیسے۔ اور یہ اتنا سخت حکم ہے کہ ایک بندے نے یہ توبہ کی جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ جو کیفیتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، ان کیفیتوں میں سے گزر کے بندہ تائب ہو گیا۔ مثال کے طور پہ شرابی پیتا تھا، شرمندہ ہوا کہ یار میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، رویا دویا، نفرت اپنے آپ سے پیدا ہوئی، اللہ سے وعدہ کیا مولا آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب اگر کسی نے اس کے پچھلے گناہ کا اس کو تانا دیا، جس گناہ سے اس بندے نے توبہ کر لی ہے،
اگر کسی نے اس کو اس گناہ کا تانا دیا اور ویکھیا تینوں حاجی نو بڑا پرانا تو انجدا ہوندا ہے، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رحمت للعالمین ہے، ایسے جملے بہت کم فرماتے تھے، لیکن یہ حکم اتنا سخت ہے، سرکار نے فرمایا پھر جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس بات سے بھی ڈرا کریں کہ کسی تائب کو اس کے پچھلے گناہ کا کبھی تانا نہیں دینا۔ کسی نے بدکاری سے توبہ کر لی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا، کسی ماں بہن بیٹی سے اگر کبھی غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لی، کبھی یہ بات نہیں کرنی۔ اور یہ مجھے امجد صاحب یاد نہیں کرواتے، جہاں قسم کا کفارہ ہے نا، وہ شاید ایک دفعہ ہم نے 2-3 جمعے قسم کے کفارے پہ پڑھائے بھی تھے۔ کفارہ کہاں ہوتا ہے؟ میں صرف تائب کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے قسم اٹھائی اور اس قسم سے کسی بندے کو نقصان پہنچا، آپ نے جھوٹی قسم اٹھا دی کہ اس نے چوری کی ہے اور وہ چور نہیں تھا اور اس کو سزا ہو گئی، آپ نے جھوٹی قسم اٹھا دی اس نے قتل کیا ہے یا اس نے بدکاری کی ہے، او بھائی جھوٹی قسم پہ ہی کفارہ ہے نا، بات تو یہ ہے کہ کفارہ تو جھوٹی قسم پہ ہوگا، تو وہ کفارہ صرف اس قسم پہ ہوتا ہے جس سے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے، صرف اللہ سے بات عہدی ہو۔ اگر اس قسم سے کسی بندے کو نقصان پہنچا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی سزا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے گفتگو سے، آپ کی قسم سے کسی انسان کو نقصان پہنچ گیا، اور وہ حد قذف کی مثال بھی شاید میں نے اس وقت دی تھی کہ ایک پاک دامن عورت پہ آپ نے قسم اٹھا کے تہمت لگا دی، اب اس کی عزت کو نقصان تو پہنچ گیا نا، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کفارہ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں اور پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی کہ قسم کا کفارہ دے دیا۔ قرآن کہتا نہیں، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ جس قسم سے کسی بندے کو نقصان پہنچے گا اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی سزا ہے۔ تو یہ ہے حق کو واپس کرنا، وہ جو تیسری شرط میں نے عرض کی کہ رویا دویا بھی، نفرت بھی کی، عزم بھی کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن اب بھی تائب نہیں ہوا۔ تائب تب ہوگا جب حقوق واپس کرے گا، اگر حقوق واپس نہیں کیے تو تائب نہیں۔ اور یہ سارے کام کس لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے اللہ نے یہ ان کی پہلی نشانی بیان کی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلی نشانیوں پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔